رہا ہوں جن کا کہ آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد صادق صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے ہے، جو سرزمین بھیونڈی مہاراشٹر تشریف لائے ہیں۔ آئیے آپ ان کا واریانہ انداز میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے پہلے کہ شبنم سے گل وضو کر لے، اس سے پہلے کہ شبنم سے گل وضو کر لے، چلے بھی جاؤ تھوڑی سی گفتگو کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نقی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کی ایک محفل میں شرکت کرنا یہ 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ آج آپ کا اس محفل میں آنا گویا دنیا کی 2 لاکھ بری محفلوں کا یہ محفل کفارہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے تو کاہلی اور سستی کا دخل نہ ہو، بلکہ ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کرنے کی کوشش کیا کریں، اور یقیناً آپ ایسی محفلوں میں پوری رات بیٹھتے ہیں۔ میں پوری رات کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس محفل میں اگر ایک لمحہ گزارنا بھی اللہ کو پسند آ گیا تو قیامت کے دن زندگی بھر کے تمام اعمال ایک طرف، یہاں گزرا ایک لمحہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔
میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، جب کبھی ایسے محفلوں کی دعوت ملے تو اپنے گھروں سے ضرور نکلا کرو، کثیر تعداد میں شرکت کیا کرو، اور نکلتے وقت یہ نیت کر کے نکلا کرو کہ ہم دین کی محفل میں جا رہے ہیں، آج ضرور کچھ سیکھ کر واپس آئیں گے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ممکن ہو دن اور رات میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیا گیا، جتنا ممکن ہو درود شریف کی عادت بناؤ۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے زیادہ پڑھو، وقت کم ہے کم پڑھو، لیکن جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھو۔ یہ فرمایا گیا درود و سلام تنہا وہ عمل ہے کہ بندہ جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو نیت ہی کے اعتبار سے بدلاتا فرماتا ہے۔ آپ کی جو نیت آپ چاہتے ہو کہ اللہ روزی میں برکت دے، اس نیت سے درود شریف پڑھو۔ آپ چاہتے ہو اللہ چہرے کو نور عطا فرمائے، اس نیت سے درود شریف پڑھو۔ آپ چاہتے ہو لوگوں کے دل میں اللہ آپ کی عزت پیدا کرے، اس نیت سے آپ درود و سلام پڑھو۔ آپ چاہتے ہو اللہ اولاد کو ہر امتحان میں کامیابی عطا کرے، اس نیت سے درود شریف پڑھو۔ آپ چاہتے ہو بیٹی کے لیے کوئی بہترین رشتہ آ جائے، اس نیت سے درود شریف پڑھو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی چیز بھول گئے یاد نہ آتی ہو، اس کو یاد کرنے کی نیت سے، یا کوئی چیز کھو گئی ہو نہ ملتی ہو اس کو پانے کی نیت سے اگر درود شریف پڑھو تو اللہ اس میں بھی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان صرف اور صرف دن میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ دن میں 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا تصور کر کے، آقا کی سنہری جالیوں کا تصور کر کے، آقا کے روضہ انور کا تصور کر کے اگر 3 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت جس کی برکت سے اس کی حلال روزی میں غیب سے برکت عطا فرمائے۔ دن میں 3 مرتبہ، بتائیے عمل کریں گے انشاءاللہ؟ آج مہنگائی بہت بڑھ گئی، حال یہ ہے کہ غالباً 2 مہینے میں ہندوستان میں پیٹرول کی قیمت 12 مرتبہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 2 مہینے کے اندر 12 بار سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی۔ تمام چیزیں، میں بامبے میں رہتا ہوں، وہاں تو حال یہ ہے کہ انسان پریشان یہ سوچ کر کہ 4 بچوں کو تعلیم دوں کیسے، 3 بیٹیوں کی شادی کروں کیسے، آخر بامبے میں فیملی کو رکھوں کیسے، ہر آدمی پریشان یہ سوچ کر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا اگرچہ پریشان ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آقا کے گنبد کا تصور کر کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، یقیناً اللہ غیب سے ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کریں، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، درود و سلام کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو یہ ایک عمل بتایا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم بامبے سے جو قافلہ آیا ہے آپ کے علاقے میں 3 دن اور رہیں گے، 13، 14، 15 تاریخ آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا جھارکھنڈ کی سرزمین پر 8واں سالانہ سنی اجتماع جو اس بار حسلہ میں ہونے والا ہے، انشاءاللہ وہاں پر روزانہ آپ درود و سلام کے فضائل اور علماء اکرام کے خطابات سماعت فرمائیں گے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا محبت شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا مفہوم ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نماز کی 2 برکتوں کا دو برکتیں اللہ نے ظاہر فرمائی کہ نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی کسے؟ کیا دنیا کے تمام انسانوں کو نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے؟ تمام انسانوں کو؟
وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی مذہب کا ماننے والا، چاند سورج کا پجاری ہو چاہے بت پرست ہو چاہے جو بھی ہو، کیا بتاؤ تمام انسانوں کو نماز روکتی ہے بے حیائی بری باتوں سے؟ نہیں، ہرگز نہ نماز تمام انسانوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور نہ ہی نماز تمام مسلمانوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی اسے ہے جو بندہ نماز کا پابند ہوا کرتا ہے، جو سرے سے نماز کے قریب آتا ہی نہیں، جس کا نماز سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیں کیا نماز اس کو بھی بے حیائی اور بری بات سے روکے گی؟ جب وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز کے قریب آتا ہی نہیں، تو نماز ایسے انسان کو بے حیائی اور بری بات سے نہیں روکتی۔ بے حیائی بری بات سے نماز روکتی اسے ہے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اور آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی گلیوں کا جائزہ لیں، اپنے گاؤں دیہات کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ ماننا ہوگا آج ہمارے یہاں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی آبادیوں میں تمام طرح کی برائیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ حال یہ ہے جو قوم ہے ہر طرح کے گناہ بھی عام ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغاموں، وقت مختصر ہے ورنہ بے شمار واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا، بس یہ بتانے کے لیے کہ نماز روکنی کیسے ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ بس اسی کی روشنی میں ساری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ اور آج کے اس اجتماع سے اٹھنے کے بعد، آج کے اس نورانی کانفرنس سے اٹھنے کے بعد یقیناً ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرمائے گا، جن کو اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغاموں، نماز کیسے روکتی ہے بے حیائی سے، نماز کیسے روکتی ہے برائی سے؟ آئیے ایک واقعہ تاریخ کا آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ فرمایا گیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں چند دیہاتی لوگ آتے ہیں۔ کسی گاؤں سے کچھ لوگ آئے، پریشان تھے، مصیبت زدہ تھے۔ اللہ کے محبوب بندے نے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ تم پریشان نظر آتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، چند دن گزرے ہمارے گاؤں میں ایک رقاصہ آئی ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ناچنے والی آئی ہے، اس نے ایک مکان خریدا ہے، روزانہ اس میں ناچ گانے کی محفل وہ سجاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں جب وہ رات کو محفل سجاتی ہے ہماری آبادیوں کے نوجوان اس کے کوٹھے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ڈول گھنگرو کی آوازیں ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جب باپ روکتا ہے تو جوان بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، ماں منع کرتی ہے تو جوان بیٹا جھڑک دیتا ہے۔ اگر اس عورت کو ہماری آبادی سے باہر نہ کیا گیا تو ہماری پوری آبادی برباد ہو جائے گی۔ بچے باغی ہو رہے ہیں اپنے ماں باپ کے، آوارہ ہو رہے ہیں، گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے شکایت کی اس رقاصہ کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے اپنے گاؤں کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے پتہ لکھا دیا، اطمینان کے ساتھ چلے گئے۔ فرمایا گیا دوسری صبح نماز فجر کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ تلاش کرتے کرتے پتہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد رقاصہ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں۔ آپ جس سے بھی ناچنے والی کے کوٹھے کا پتہ پوچھتے، ہر انسان پریشان ہے۔ ایک داڑھی والا ناچنے والی کا پتہ پوچھتا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ رقاصہ کا پتہ پوچھتا ہے، لیکن کسی نے سوال نہ کیا، پتہ بتا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ اس رقاصہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازے پر دستک کا دینا تھا کہ وہ خوش ہو گئی، وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی میرا دھندا بڑا اچھا جم گیا۔ کل تک ڈھول گھنگرو کی آواز باہر نکلتی تھی تو کسٹمر آتے تھے، آج تو اس سے پہلے ہی لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میرا کاروبار خوب چل نکلا ہے۔ اپنی خادمہ سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے، کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ دروازے پر ہیں۔ واپس جا کر رقاصہ سے کہتی ہے کہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ دروازے پر موجود ہیں۔ وہ آتی ہے یہ سوچ کر کوئی مانگنے والا ہوگا، کوئی بھکاری آیا ہوگا معاذ اللہ، یہ سوچ کر وہ رقاصہ دروازے پر آتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر اس نے کہا بابا بتائیے کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ کا آنا ہوا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے رقاصہ تو بتا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے، ایک رات کی قیمت تو کتنا لیتی ہے؟ یہ سننا تھا وہ مسکرا کر کہتی ہے بابا میری ایک رات کی قیمت جان کر آپ کیا کر لو گے؟ آپ کا جو مقصد ہے وہ بیان کرو۔ آپ نے فرمایا مقصد ہی تو بیان کرتا ہوں، بتا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ رقاصہ نے کہا بتا دوں تو کیا کر لو گے؟ آپ فرماتے میں تیری زندگی کی ایک رات اس سے خریدنا چاہتا
چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا وہ کہہ لگا کر ہنستی ہے، اور کہہ لگا کر ہنسنے کے بعد کہتی ہے ایسا لگتا ہے بابا تو اپنی اوقات کو بھول گیا، اپنی حیثیت کو بھول گیا، ارے مجھ سے میری زندگی کی ایک رات خریدنا یہ تیرے جیسے بھکاری کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا اس کے باجی بستامی فرماتے ہیں اے عورت تو بس مجھے اپنی ایک رات کی قیمت بتا، میری حیثیت تو کیا جانتی ہے؟ ارے میری حیثیت تو میرا پروردگار جانتا ہے، میری اوقات تو میرا مولا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اس عورت نے جب یہ بات سنی تو نہ رہا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو سن لو، اپنی ایک رات کی قیمت بتا دیتی ہے۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی ہے ہاتھ میں دینار سے بھری تھیلی تھی، آپ نے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا، فرمایا جو تیری ایک رات کی قیمت ہے اس سے زیادہ مال اس کے اندر موجود ہے، دیکھ لے۔ اس نے دیکھا آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، عورت دروازے سے ہٹ کر کہتی آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ آج کی رات آپ میرے مہمان گھر میں تشریف لے آئیے۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کے کونے میں اطمینان سے بٹھا دیا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے بتائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ آج کی رات میں نے آپ کے نام لکھ رکھی ہے، آپ جو کہیں گے میں آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا کیا وہ کرے گی؟ عورت نے کہا ہاں فرمائے کیا خدمت کی جائے؟ آپ نے فرمایا جا سب سے پہلے تو غسل کر کے آ، جا سب سے پہلے تو نئے کپڑے پہن کر آ۔ عورت پریشان ہے، کیا کرتی حکم پر عمل کیا، جا کر غسل کرتی ہے، نئے کپڑے پہن کر واپس آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اب جا وضو کر کے آ۔ عورت مسکرا کر کہتی بابا چاہتے کیا ہو، مقصد کیا ہے آپ کا؟ پہلے کہا غسل کر نئے کپڑے پہن، میں نے عمل کیا، اب کہتے ہیں کہ وضو کر لو۔ آپ کہیں تو ڈھول گاجے باجے کی آواز بلند کی جائے، آپ کہیں تو اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لو، آپ کہیں تو اپنی محفل کو شروع کر دو، آپ آخر وضو کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری زندگی کی رات تجھ سے خریدی ہے، مجھ سے سوال نہ کر، جو کہتا ہوں عمل کرتی چلی جا۔ اور اپنے شرمندہ ہو کر کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وضو کر لوں میں وضو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں مجھے وضو کرنا نہیں آتا، اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے پتا نہیں وضو کیسے کیا جاتا ہے، مجھے کبھی وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں اگر میں آپ سے یہ کہوں تو ہرگز برا مت مانیے گا، اس رقاصہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے؟ ذرا بتاؤ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، کتنی باتیں سنت ہیں، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے بنتا ہے؟ آج کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو اس کی نالج ہے؟ ارے وہ طوائف بھی اس کو نہیں آتا تھا، آخر ہمیں وضو کرنے کا طریقہ کیوں نہیں آتا؟ حضرت باجی بستامی نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں جیسے کرتا جاؤں ویسے کرتی چلی جا۔ آپ نے وضو کیا، دیکھا دیکھی وہ رقاصہ بھی وضو کرتی ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مصلی بچھا دیا، اس عورت سے کہتے اب 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ عورت شرمندہ ہو کر کہتی ہے بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز کہاں پڑھنا آتا ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر یہی میں آپ کے بارے میں کہوں تو برا مت مانیے گا، یقیناً جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنا کہاں آتا ہوگا؟ کیا قیام میں پڑھا جائے کتنے جانتے ہیں، کتنی باتیں نماز کی شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کن حالات میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا چیزیں نماز میں مکروہ ہیں، ہم میں سے کتنے پرسنٹ مسلمان جانتے ہیں؟ ذرا جواب دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم جس فیلڈ سے روزی کماتے ہیں، ہم جس ذریعے سے 4 پیسہ کماتے ہیں، ہم نے اس میں بڑی مہارت حاصل کر لی ہے۔ اگر ہم ٹیلر ہیں تو ہمیں سلائی کا کام بخوبی آتا ہے، اگر ہم گاڑی ریپیئر کرتے ہیں تو اس کا کام بخوبی آتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں 5 کلمہ بھی آتا ہے؟ ہم 25 سال کے ہو گئے، ہم 30 سال کے ہو گئے، ہم دن رات میں 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کسی اور کے محتاج نظر نہیں آتے، خود اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آج بتاؤ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ آج ہم اتنے محتاج مجبور ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بہت اسمارٹ ہیں، گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان دینے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھانے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے دیوانوں، حال یہ ہے ہم فاتحہ کرتے اللہ کے ولیوں کے نام پر، لیکن ہمیں فاتحہ کرنے کا شعور نہیں آتا ہے۔ ہم سب کچھ تیار کر کے نکل جاتے ہیں امام صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے، بانی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی داڑھی والے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں محتاج و مجبور بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب دنیاوی علوم پر ہم
مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ہم جس سے روزی کمانا چاہتے ہیں اس ہنر میں ہم مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو اپنے دین کی باتوں کو ہم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ہم دین کے احکام کو آخر کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہر کیف رقاصہ نے کہا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ نے اپنا مصلی بچھا لیا، آگے کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے میں جیسے جیسے کرتا جاؤں بس میری ویسے ویسے نقل کرتی چلی جا۔ رقاصہ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ آگے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، دیکھا دیکھی وہ طوائف بھی ہاتھ باندھ لیتی ہے، آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ناچنے والی قرآن شریف خاموشی سے سنتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ رکوع میں چلی گئی، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، وہ رقاصہ بھی سجدے میں سر رکھ دیتی ہے۔ اب جب سجدے میں پہنچے حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسی حال میں رو رو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو نے بازید کو جتنی طاقت دی تھی بازید نے اپنا کام کر دیا، اے اللہ تیری بندی کی پیشانی کو تیری بارگاہ تک پہنچانا یہ بازید کا کام تھا، اس کے آگے اسے سنبھالنا تیری رحمتوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کا دعا کرنا تھا۔ رقاصہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، آپ کے قدموں کو تھام لیتی ہے، آپ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور عرض کرتی ہے رو رو کر، آج تک ڈھول گھنگرو میں اتنا مزہ نہیں آیا ہے جتنا اللہ کا سجدہ کرنے میں مجھے مزہ آیا ہے، جتنا اللہ کے سجدوں میں مجھے لذت مل گئی ہے۔ آج کے بعد توبہ کرتی ہوں کبھی ناچ گانے کے قریب نہیں جاؤں گی۔ حضرت بازید بستامی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، چند نصیحتیں کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ اس رقاصہ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، جانتے ہو جب دروازہ اس نے توبہ کرنے کے بعد بند کیا تو دروازہ اس وقت کھولا گیا ہے جب اس کا جنازہ باہر نکالا گیا ہے۔ یہ عورت جو کل تک ناچنے والیوں میں مشہور تھی، ایک سجدے کی برکت سے موت آنے سے پہلے وہ اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی ہے، اللہ کی محبوب بندیوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ اے مسلمانوں، یقیناً مولا کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ آج بے حیا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج بے شرم کیوں ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج بدتمیز کیوں ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج اخلاق برباد کیوں ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ آج کردار آوارہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر چاہتے ہو اللہ دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کرے، جوئے اور شراب کے لیے نفرت پیدا کرے، تو آج عہد کر لو یہاں سے اٹھنے کے بعد صبح فجر کے وقت پیر پسار کر سو گے نہیں، بلکہ رات بھر اس جلسے کو سنو گے تو صبح آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بعد ہی سو گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخری بات، امام حسین سے ہم سب محبت کرتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، فجر کے وقت پیر پسار کر سونا یہ یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا کام؟ کس کا کام ہے؟ جواب دو۔ کس منہ سے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ دعویٰ امام حسین کی محبت کا، اور فجر کے وقت یزید کی طرح پیر پسار کر سو، کیا امام حسین خوش ہوں گے؟ امام حسین راضی ہوں گے؟ یقیناً امام علی مقام کو راضی کرنا ہے تو سجدے کر کے ان کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہوگا۔ دعویٰ کرو حسینی ہونے کا، عمل یزید والا معاذ اللہ۔ یزید جو کچھ کرتا تھا وہ ساری برائیاں کوٹ کوٹ کر بری ہمارے اندر۔ توبہ کرو، پلٹ آؤ۔ آج کے اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو 5 وقت نماز کی پابندی ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ آپ 4 ساڑھے 4 بجے تک جلسہ سنو گے، نعتیں بھی سنو گے، حضرت کا خطاب بھی سنو گے، لیکن فجر کی نماز بنا پڑھے نہیں سو گے، کہو انشاءاللہ۔ علماء کرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر فجر کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، رات بھر کی محنت منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ رات بھر اس کی وجہ کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانے گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور معزز علماء کرام کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت کے دن اللہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سے گزارش ہے 13، 14، 15
تاریخ آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ ضرور بھی ضرور جو ہے حصلہ کے جلسے میں آئیں. کل 13 تاریخ ہے, کل صرف خواتین کا اجتماع ہوگا. اللہ توفیق دے تو عورتوں کو کل پہنچائیں حصلہ کی سرزمین پر, اور 14 اور 15 2 دن آپ بھرپور تیاری کے ساتھ خود پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آپ سے خطاب کرنے کے لیے وہاں بالخصوص لندن کی سرزمین سے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرت کل کلکتہ میں ہوں گے اور اس کے بعد پرسوں آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ ضرور کثیر تعداد میں شرکت کریں, لوگوں میں دعوت خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.